ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن کریم آسان ہو جاتا ہے، قرآن کی الگ الگ صورت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم الحمدللہ سے شروع کر کے والناس کے ترجموں اور تازہ تھوڑی بہت تفسیر پڑھ کے ختم کر دے تو ہمیں اس طرح کی سمجھ نہیں آتی جس طرح ہمیں خلاصہ بیان کر کے اور مقصد بیان کر کے سمجھ آتی ہے۔ یہ انسان کا ذہن ایسا ہی ہے۔ ہوشیار ٹیچر وہ جب کوئی چیپٹر کوئی لیسن شروع کرتا ہے تو اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں پہلے سے اسٹوڈنٹس کو بتا دیتا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے اندر مزید ٹاپکس ہے، ہم ایک ایک ٹاپک پر پڑھیں گے اور آخر میں پھر میں آپ سے اس میں سوالات بھی کروں گی۔ تو ٹیچر پہلے سے بھی سمری بیان کر دیتی ہے، پھر اینڈ میں پھر وہ سمری بیان کر دیتی ہے تو اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے اور ان کے اساتذہ کرام نے اور ان کے اساتذہ کرام نے جب سے اس طرز پر قرآن کریم سکھانا شروع ہوا ہے، جس نے شروع کیا ہوگا اللہ سب کو جزائے خیر دے، وہ پاک کے اور جو زندہ بھی ہیں۔ تو ہماری آسانی کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی ہر صورت کو ایک مقصد کیا، خلاصہ ذکر کیا، سمری اس کی بیان کی۔ تو سورہ بقرہ کے شروع کرنے سے بھی پہلے ہم 5 باتوں کو ذکر کریں گے۔ پہلی بات سورت کا نزول ذکر کریں گے، اور سورت مکی ہے کہ مدنی ہے یہ ایک بات ہے۔ نزول مکی مدنی یہ ایک ہی بات ہے۔ دوسری بات ہم ذکر کرتے ہیں ربط سورت کے، روابط سورت کے، اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ رابطہ یا تعلق قائم کرنا۔ یہ سورت جو کہ نزول میں 87 نمبر پر ہے، سورہ فاتحہ جو کہ 5ویں نمبر پر ہے، کافی گیپ ہے دونوں سورتوں کے نزول میں، لیکن اس سورت کو اس سورت کے بعد ہی کیوں لگایا گیا، یہ سورت کیوں لگائی گئی ہے اس سورت کے بعد، تو اس کو ہم ذکر کریں گے کہ دونوں کے بیچ کوئی تعلق تھا تو تبھی اس سورت کو اس کے بعد لگایا گیا۔ اس تعلق کو ربط بولا جاتا ہے قرآن کی زبان میں، عربی زبان میں، مطلب قرآن کی اصطلاح میں جب ہم درس دیتے ہیں تو اس کو ربط لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، رے بیت میں۔ تیسری بات جو ہم ذکر کرتے ہیں ہر سورت کی ابتدا میں، تیسری بات ہے امتیازات سورت کے، کہ اس سورت میں کون سی ایسی بات ہے جو اس سورت کو ممتاز کرتی ہے باقی سورتوں پر، وہ بات باقی صورتوں میں موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے بھی تو اس انداز سے نہیں ہے جس انداز سے اس صورت میں وہ بات بیان کی گئی ہے۔ پانچویں بات جو ہم ہر صورت کے شروع کرنے سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ ہے تقسیم اس صورت کی۔ صورت کی تقسیم بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ صورت کی تقسیم، یہ صورت مضامین کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم ہے، ڈیوائڈ ہے۔ کبھی کسی صورت کی مقصد زیادہ ہوگی، کبھی کسی صورت کی تقسیم، کبھی کسی صورت کی تقسیم زیادہ ہوگی اور کبھی ہوگی بھی نہیں اور کبھی کم ہوگی۔ تو یہ 5 باتیں ہم ہر صورت شروع کرنے سے پہلے ذکر کریں گے۔ پہلی بات، یہ صورت نزولاً کون سے نمبر پر ہے؟ تو یہ صورت نزولاً یعنی آسمان سے جس نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تو وہ 87 نمبر ہے، 87 نمبر پر یہ صورت، 87 نمبر پر یہ صورت آسمان سے نازل ہوئی۔ کس صورت کے بعد نازل ہوئی یہ صورت؟ یہ سورت المطففین کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی ترتیب میں یہ صورت کون سے نمبر پر ہے؟ تو قرآن کریم کی ترتیب میں یہ صورت دوسرے نمبر پر ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ صورت لگائی گئی ہے۔ یہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے؟ تو یہ صورت مدنی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی دور حیات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہوئی تھی مکے سے مدینے کی طرف، آپ ہجرت کے بعد جو زندگی تھی بے شک
وہ آپ حبشہ میں تھے، وہ آپ مکہ آئے ہوئے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے ہوئے تھے کسی کام سے، اور یہ سورت کسی اور مقام میں بھی نازل ہوئی ہو تو اس سورت کو مدنی سورت ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ جس مقام پر بھی نازل ہوئی، ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہم ذکر کریں گے ربط، تعلقات یا تعلق اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ۔ تو پچھلی صورت کے ساتھ اس کے کافی تعلقات ہیں۔ پچھلی صورت میں کہا گیا تھا الحمدللہ، تو اس صورت میں آیت نمبر 163 میں الحمدللہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الحمدللہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دوسرا ربط، پچھلی صورت میں کہا گیا رب العالمین، تو اس صورت میں آیت نمبر 22 میں کہ کس طرح رب تربیت کرتا ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی رب العالمین کی وضاحت اس صورت کی 22ویں آیت میں کی جاتی ہے کہ کس طرح اللہ ربی کریم تمام مخلوق کی تربیت کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، رزق دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ربط، پچھلی صورت میں کہا گیا تھا الرحمن، تو اس صورت میں رحمانیت کی وضاحت کی جاتی ہے، یعنی تمام انسانوں پر جو اللہ مہربان ہے، تو اس صورت میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے آیت نمبر 28 سے۔ 4 نعمتیں ذکر کی جاتی ہے بنی نوع انسانوں پر، تمام بنی آدموں پر 4 نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے، 4 نعمتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو اللہ نے تمام انسانوں پر کی ہے۔ چوتھا ربط، پچھلی صورت میں کہا گیا تھا الرحیم، خاص مہربان ہے، یہاں پر اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ ربی کریم کیسے خاص مہربان ہے۔ خاص مہربانی جب کسی قوم پر کرتا ہے تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے آیت نمبر 48 سے لے کر تقریباً اس حصے کے آخر تک، کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے خاص کیا تھا اور ان پر کافی خاص مہربانیاں کی تھی۔ پانچواں ربط، پچھلی صورت میں کہا تھا ایاک نعبد، عبادت کا ذکر وہاں بھی ہوا تھا لیکن وہاں صیغہ تھا خبر کا، یعنی ہم اللہ کو بتا رہے تھے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 21 میں عبادت کا ذکر ہے لیکن صیغہ امر کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ سچا ربط، پچھلی صورت میں کہا تھا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں اللہ ربی کریم سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ آیت نمبر 153 میں 153 میں اللہ امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو۔ پچھلی صورت میں کہا تھا 7واں ربط اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم کی جو ایک معنی تھی قرآن کریم کی، اس کی طرف اشارہ شروع میں کیا جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
8واں ربط، پچھلی صورت میں کہا گیا تھا صراط والذین انعمت علیہم، وبان تلو دي لك تبرغتا ترزا گورم تھا بختی دیکھا نا سبق پچھلی صورت میں کہا گیا تھا صراط والذین انعمت علیہم منکم ولدمکین تشابہ بار پکڑی لو گورم. تو اس صورت میں منعوم علیہم جن پر اللہ نبی کریم نے نعمتیں کر رکھی ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے پہلی 5 آیتوں میں. 9واں ربط، پچھلی صورت میں کہا گیا تھا غیر المغضوب علیہم، تو اس صورت میں مغضوب علیہم کا بیان ہوتا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں، 2 آیتوں میں. 10واں ربط، پچھلی صورت میں ولضالین کا بیان کیا گیا تھا مختصراً، یہاں پر ان کی وضاحت کی جاتی ہے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ان کی 10 صفات بیان کی جاتی ہے منافقوں کی. یہ پہ ربط اس صورت کے تقریباً سورہ فاتحہ پورے ہی ختم کر دیا ہم نے. امتیازات اس صورت کے، وہ کون سی بات ہے جو اس صورت میں ہے اور باقی صورتوں میں نہیں ہے یا اس انداز سے نہیں ہے. پہلا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے اوامر و نواہی کی کثرت پر. تقریباً 1000 اوامر و نواہی اس صورت میں بیان کیے جاتے ہیں. امر کرو نہیں نہ کرو، اوامر و نواہی اس کو بولا جاتا ہے. دوسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے بنی اسرائیل کے تفصیلی بیان پر. بنی اسرائیل کے نام پر پوری صورت بھی ہے لیکن اس میں بنی اسرائیل کا اتنا بیان نہیں جتنا کہ سورہ بقرہ میں ہے. تیسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے اعظم آیت کے بیان پر، کہ اس صورت میں ایک اعظم آیت ہے آیت الکرسی، آیت نمبر 254. چوتھا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے 5 ایسے واقعات پر جس میں مردوں کو دوبارہ زندگی میں یعنی دنیا میں ہی زندہ کر دیا گیا. 5 واقعات حیات بعد الممات کے ذکر ہوتے ہیں اس صورت میں. پانچواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے طویل ترین آیت پر قرآن کریم کی، آیت نمبر 282 282 بارہ سردا 282. چھٹا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کافر کا مناظرہ ذکر ہوا ہے، وہ کسی بھی اور جگہ میں نہیں ہے قرآن کریم میں. ساتواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے پر، جن کو 100 سال تک اللہ نے مار دیا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا. آیت نمبر 259. آٹھواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر کہ انہوں نے پرندوں کو چٹنی کر دیا، چٹنی بنائی اور وہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دی وہ چٹنی پرندوں کی، ان کے سر ہاتھ میں پکڑے اور پھر کہا پرندوں میرے پاس آؤ. ایک ایک پرندے کا نام لیتے رہے، چٹنی میں سے پرندے کے پر پاؤں ہڈیاں سارا کچھ آنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو یہ واقعہ بھی اس صورت میں آیت نمبر 260 میں ذکر ہوتا ہے، کہیں اور یہ نہیں ہے. نواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے اصحاب طالوت کے بیان پر. اصحاب طالوت کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی کسی اور صورت میں نہیں ہے. 10واں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے ان لوگوں کے بیان پر جو جہاد سے بھاگ رہے تھے،
جہاد سے ڈر رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو اللہ نے ان کو مار دیا، مر گئے اور پھر اللہ نے زندہ کر دیا کہ موت جہاد میں نہیں ہے، دیکھو میں نے تمہیں بھاگتے ہوئے بھی مار دیا۔ یہ واقعہ بھی صرف اسی صورت میں ہے، آیت نمبر 243 میں۔ یہ اس صورت کے امتیازات میں سے ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات ہمارے پاس آتی ہے مقصد اس صورت کا۔ سورہ بقرہ میں کون سے مقصدی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کون سا مقصدی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے؟ تو سورہ بقرہ کا مقصد ہے 4 مسائل کا بیان۔ سورہ بقرہ میں مقصدی جو مسائل ہے تو وہ 4 ہے۔ ایک مسئلہ اسباب توحید، دوسرا مسئلہ اسباب رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ یہ 4 مسائل اس صورت میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسباب توحید، اسباب بولتے ہیں ثابت کرنے کو، اور توحید بولا جاتا ہے اللہ کی یکتائی، یعنی اللہ کی یکتائی ثابت کی جاتی ہے ذات میں اور صفات میں اور عبادات میں، کہ اللہ کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں اور نہ عبادات میں۔ دوسرا مسئلہ اسباب رسالت، یعنی ثابت کیا جاتا ہے رسالت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، کہ اللہ ربی کریم نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تو مخلوق کی اصلاح کے لیے، رشد کے لیے اللہ ربی کریم نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے عقیدوں کی اور اعمال کی اصلاح کی ہے بیان کے ذریعے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ تمام ہوا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ ربی کریم نے مبعوث فرمائے۔ تمام پیغمبروں نے اپنی ڈیوٹی پوری پہنچائی۔ ان تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے 23 سالہ دور رسالت میں اپنی ڈیوٹی پوری سر انجام دی، اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ تبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں تم گواہ ہو کہ میں نے اپنی ڈیوٹی، اپنا پیغام، اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پورا پہنچا دیا ہے۔ تو لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا کہ ہاں تم نے پوری ڈیوٹی وہ پہنچا دی ہے، پیغام اللہ کا پورا پہنچا دیا، نہ کمی کی اور نہ بیشی کی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ میں ڈیوٹی پہنچا چکا، میں پیغام پہنچا چکا اللہ ربی کریم کی طرف سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن میں نہ کمی کی نہ بیشی کی، پورا ہم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم خود کو امت محمدی کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے ہم تک پہنچا۔ قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہم تک پہنچا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدد سے۔ تو رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کو ثابت کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان بھی صورت میں کیا جاتا ہے۔ جہاد جوہد سے بھی ہے اور جہاد جہد سے بھی ہے۔ جب جہاد جوہد سے ہو جائے یا جہد سے ہو جائے تو معنی اس کی ہے وسعت، یعنی وہ عمل کرنا، جہاد کے معنی وہ عمل کرنا کہ جس سے توحید کے لیے راہیں کھل جائے، توحید کی راہوں میں وسعت آ جائے، توحید کی دنیا وسیع ہو جائے، اسلام کی دنیا وسیع ہو جائے، یعنی پھیل جائے، اور کفر اور شرک کے لیے راہیں تنگ ہو جائے۔ اور یہ جہد سے بھی ہے۔
جب یہ جہد سے نکلے تو اس کے معنی کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا. تو پھر جہاد کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نبی کریم کے دین کے علم کو سربلند کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرنا، انتہائی جہد کرنا. جہد کرنا یعنی کوشش کرنا تاکہ یہ علم بلند ہو سکے. چوتھا مسئلہ اس صورت میں جو بیان کیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. انفاق یعنی خرچ کرنا اللہ نبی کریم کی راہ میں، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. اللہ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے، جتنے پیسے دیے ہیں، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، چاہے وہ آپ کا خرچہ ہے اور آپ اس میں سے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کو انفاق فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے. آخری بات اور پانچویں بات اس سورت کی تقسیم کہ یہ سورت کتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہے. تو یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے مضامین کے اعتبار سے. مضامین بھی اس حصے میں 4 ہے اور حصے بھی 4 ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے، 176 تک. تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 253 تک ہے. اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے. پہلے حصے میں بالترتیب اسباب توحید، دوسرے حصے میں اسباب رسالت، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے. ہمارا سبق فی الحال پہلے حصے میں ہوگا. پہلے حصے کا خلاصہ میں تفصیلاً بتاتی ہوں. پہلا حصہ جو کہ آیت نمبر 100 تک ہے، تو اس پہلے حصے میں اسباب توحید ہے، یعنی اللہ نبی کریم کی یکتائی ذات اور صفات میں بیان کی جاتی ہے. اور یہ پہلا حصہ پھر مزید 3 بابوں میں تقسیم ہے. اس پہلے حصے کو مزید 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے یونٹ کو کافی لیسنز میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے. ایک بڑا حصہ ہے اور 3 اس کے اندر پھر چھوٹے باب ہے مزید سمجھنے کے لیے. پہلا باب پہلے حصے کا آیت نمبر 20 تک ہے. دوسرا باب پہلے حصے کا آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہے، یعنی 39 تک. اور تیسرا باب آیت نمبر 40 یعنی 40 سے لے کر اس حصے کی آخر تک ہے. یاد رکھیے اس حصے کا مضمون آیت نمبر 96 پر ختم ہو جاتا ہے. آیت نمبر 100 تک جو 4 آیتیں ہیں تو وہ بطور وصل لائی جاتی ہے. وصل یعنی 2 مضمونوں کے درمیان تعلق پیدا کیا جاتا ہے، وصل پیدا کیا جاتا ہے توحید اور رسالت کے بارے میں. تو 96 تک تیسرا باب ہے. 4 آیتوں میں جبرائیل امین کا بیان کیا جاتا ہے، جو پہلے حصے کے مضمون توحید کو بھی لے کر آئے تھے اور جو دوسرے حصے کے مضمون رسالت کو بھی لے کر آئے تھے. تو تیسرا باب 40 سے لے کر 96 تک ہے. اب ہمارا سبق مزید سمٹ جائے گا. ہم صرف پہلے باب پر اب تفصیل کریں گے، کیونکہ ہمارا سبق پہلے باب میں ہے. پہلے حصے کے پہلے باب یعنی 20 آیتوں کا میں بیان کروں گی فی الحال. اب یہ جو پہلی 20 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، تو سورۃ البقرہ کی ان پہلی 20 آیتوں میں 3 فرقوں کا بیان کیا جاتا ہے. وہ 3 فرقے جو آپ نے سورہ فاتحہ کے اینڈ میں پڑھے تھے مختصراً. ایک جن پر نعمت ہوا، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی. دوسرا جن پر اللہ کا غضب ہوا. اور تیسرا جو حیران اور پریشان ہے یعنی منافق. عربی میں ان کے نام ایسے ہیں: منعوم علیہم، میم نون عین واو میم، منعوم علیہم.
دوسرا فرقہ مغضوب علیہم، تیسرا فرقہ ضالین۔ پہلے فرقے کو آپ مومن بول سکتے ہو، دوسرے فرقے کو کافر بول سکتے ہو، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اور تیسرے فرقے کو منافق بھی کہہ سکتے ہو۔ ان تین فرقوں کا بیان ان 20 آیتوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلے فرقے کا بیان پہلی 5 آیتوں میں، اور ان کی 5 صفات بیان کی جاتی ہے، اور پھر ان کا دنیا کا حکم ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں کیا حکم ہے، اور آخرت کا حکم بھی ان پر لگایا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں پھر مغضوب علیہم یعنی انکار کرنے والوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی 2 صفات بیان کی جاتی ہے، اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی کہ دنیا میں ان کی کیا حالت ہوگی اور آخرت میں کیا حالت ہوگی، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرقہ جو ضالین یعنی منافقین ہے، تو ان کا بیان پھر آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 16 تک۔ یہ 10 آیتیں، اس میں ان کی 10 صفات بیان کی جاتی ہے۔ یہ 9 آیتیں اور اس میں ان کی 10 صفات بیان کی جاتی ہے۔ 16 تک 9 آیتیں بنتی ہیں۔ صفات کہ ان کی کیا صفات ہے، کیا تعریفیں ہیں۔ ان کی صفات بیان کی جاتی ہے 10، اور پھر ان کا حکم دنیاوی کہ دنیا میں ان کا کیا انجام ہوگا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا، حکم اخروی بیان کیا جاتا ہے۔ 16 آیتوں میں 3 فرقوں کا بیان ہوا۔ 17 سے لے کر 20 تک جو 4 آیتیں ہیں، تو ان 4 آیتوں میں پھر 2 مثالیں ذکر کی جاتی ہے، آگ اور پانی کی مثال۔ آگ کی مثال ذکر کی جاتی ہے مکے کے مشرکین کے لیے کہ مکے کے مشرکوں کی مثال کیسی تھی، یا آج انکار کرنے والوں کی مثال کیسی ہے۔ آگ کی طرح ان کی مثال ہے، آگ کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ دوسری مثال بارش کی یعنی پانی کی پیش کی جاتی ہے، اور بارش کی مثال منافقوں کی وضاحت کے لیے کہ منافق کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی مثال کیا ہے، تو ان کی مثال کی وضاحت کے لیے پانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ آگ اور پانی کی مثالیں جب پیش کی جاتی ہے تو 20 پر یہ پہلا باب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا پہلے باب کا خلاصہ۔ اب ہم اس کو مزید سمیٹتے ہیں۔ ہمارا سبق فی الحال 5 آیتوں میں ہے۔ پہلی 5 آیتوں کا بیان ہم پہلے کریں گے کہ جس میں پہلے فرقے کا یعنی منعون علیہم کا مومنوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا، مومنوں کی 5 صفات ان 5 آیتوں میں بیان کی جاتی ہے، اور ان کا دنیا کا حکم اور آخرت کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ مومنوں کی صفات انشاءاللہ پھر ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں مومنوں کی 5 صفات بیان کی جاتی ہے، اور ان کا حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم، اور ان کا حکم اخروی اولئک ھم المفلحون کہ دنیا میں یہ ہدایت یافتہ ہو گئے اور آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہیں، ان لوگ کو اللہ ربی کریم جنت عطا کرے گا۔ تو آج کا ہمارے سبق میں سورہ بقرہ کا خلاصہ تھا۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہم نے بیان کیا مختصراً پوری سورت کا، پھر پہلے حصے کا، پھر مزید پہلے باب کا، پھر مزید پہلی 5 آیتوں کا۔ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ الف لام میم سے یعنی ترجمے سے شروع کریں گے۔ آج اس خلاصے کو نیچ کریں، صاف صاف لکھے، ریکارڈنگ سے اگین لکھے، اور سارے لکھ کر مجھے اس کی تصویریں واٹس ایپ کر دیں۔ مجھے واٹس ایپ پر اس کی تصویریں بھیج دیں، اور میں سب کو جانتی ہوں ناموں سمیت، یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتی۔ اکثر اوقات استاد کے بارے میں انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہمیں۔ میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، میں خود بھی یہی خیال ہوتا تھا کہ مجھے ٹیچر نہیں دیکھ رہی، لیکن دیکھتی ہے ٹیچر جو ہے تو وہ خود کو انجان کرا دیتی ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ آپ میں سے کافی ٹیچرز بھی ہیں جن کو یہ پتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں ٹیچر کو پتا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تو کوئی اگر مجھے میسج کرتا بھی تو کہتے ہیں میرا نام فلاں، میں فلاں ہوں، میں کہتی ہوں میں تمہیں تم سے خوب جانتی ہوں کہ تم کون اور کہاں سے ہو، میرے پاس تمہارا نمبر سیو ہے۔ تو میں تم سب ساتھیوں کو جانتی ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس الحمدللہ 5 موبائل پڑے ہیں تو ان کے نمبر مجھے کیسے پتا ہوں گے۔ سب کے نام مجھے یاد ہے، ان کے ایک لسٹ میں میں اب ڈال دوں گی،
اور آپ مجھے سارے جو ہے تو آپ مجھے سارے اپنا اپنا خلاصہ سینڈ کریں نام سمیت، گروپ میں سینڈ کر دیں تاکہ گروپ والے بھی متاثر ہو آپ سے کہ دیکھیں نئے ساتھی ہیں کتنے پیارے سے انہوں نے لکھا ہے، تو نام لکھیے کیونکہ گروپ میں آپ کے نام شو نہیں ہوتے، باقی لوگوں کو مجھے شو ہوتے ہیں، تو سب اپنے کاپیوں کی تصویر لے کر سینڈ کر دیں، میں چیک کروں گی، اس کی کوئی غلطی ہوئی وہ میں اگین آپ کو آپ کے ان باکس میں سینڈ کر دوں گی کہ آپ کے اللہ رب یقین ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے اور آپ سیکھتے رہے، ہمارا اور آپ کا تعلق قائم رہے مرتے دم تک، قیامت تک، اور جنت میں بھی اللہ ہمیں ساتھ اکٹھا رکھے، اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا مانگے، دعاؤں میں یاد رکھیں، جمعے کا دن ہے تو دعاؤں کی قبولیت کی گڑی ہے، اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہے۔